پاؤں کے اور کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ لوگوں کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، لوگوں کے پاؤں سوج جاتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو سوج جاتے ہیں. ہم نے ایڑیوں کی درد کی تو بات کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلے جو پاؤں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیے، ایک تو میں آپ کو پہلے جو بالکل ہی چھوٹی بات سے اب شروع کرتے ہیں. جن کے پاؤں سوج جاتے ہیں، عام حالات میں نہیں لیکن خاص مخصوص حالات میں، مثلاً آپ نے امریکہ سے پاکستان کا سفر کیا یا کوئی لمبا گاڑی بھی سفر کیا، پاؤں آپ کے لٹکے رہے، اور خاص طور پہ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تو یہ تو ایک نارمل فینومینا ہے. تو اس پہ تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے بغیر کچھ کیے ہوئے بھی پاؤں سوجتے ہیں اور آپ بڑی عمر کے ہیں، ساتھ میں آپ کو سانس بھی چڑھتا ہے، تو آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، یہ لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے. کیونکہ پیروں کا بے وجہ سوجنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی علامت ہے کسی بیماری کی. تو اس لیے آپ کو رول آؤٹ کرنی پڑے گی. پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ بہت سی کنڈیشن ہو سکتی ہے. اور اس کا جو سب سے اچھا علاج ہے، ایک تو وہی ہے کہ پاؤں کو ریز رکھیں. آپ جب بیٹھیں تو سامنے کوئی تپائی رکھ لیں جس پہ آپ پاؤں رکھیں تاکہ وہ لٹکے ہوئے نہ ہوں. تو اگر تو بیماری نہیں ہے تو ویسی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اگر بیماری ہے تو اس کا پراپر علاج کریں. اچھا، پاؤں میں درد جو ہے، جیسے ایڑیوں کی ہم نے بات کی، کچھ لوگوں کو پنجوں میں درد ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور جو خواتین میں، اچھا یہ بالکل الٹ ہے ایڑیوں کا. جن کو پنجوں میں درد ہوتا ہے ان کو ہیل والی جوتی نہیں پہننی چاہیے. کیونکہ ان کی جب ہیل، اور یہ جو پینسل ہیل کا آپ نے ذکر کیا، یہ زیادہ تر ان میں ہوتا ہے. کیونکہ ہم تو سارا ہمارا جو ویٹ وہ تو بالکل یوں پاؤں ہوتا ہے. بالکل ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. سو دا ہول ویٹ از ٹرانسمیٹڈ ٹو یور پنجوں پہ. اور وہ پنجوں پہ پھر اس کو ایک نام دیتے ہیں بیماری کو، میٹاٹارسلجیا. اچھا. یا موٹن ڈیزیز بھی کہتے ہیں. یہ باقاعدہ وہاں پہ ایک نرو ہوتی ہے، دب رہی ہوتی ہے. اور اس کا پھر ٹریٹمنٹ یا فزیو کرتے ہیں. میں تو ویسے نارملی اس کو انجیکٹ کرتا ہوں. اچھا. ہاں، بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. سو وہ انجیکٹ، اور ایک ہم پیڈ دیتے ہیں جس کو میٹاٹارسل پیڈ کہتے ہیں. تو یہ وجہ ہوتی ہے. اچھا، ایک سٹیپ اور چلے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آپ نے لفظ سنا ہوگا فلیٹ فٹ، کہ جی فلانا لڑکا فلیٹ فٹ ہے، یہ لڑکی چوروں کے فلیٹ پاؤں فٹ بھی ہے. کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کے پاؤں چوروں جیسے. اور ہمارے یہاں فوج کے اندر ان لوگوں کو نہیں لیا جاتا، پولیس میں نہیں لیا جاتا. بالکل ایسے، بالکل نہیں تو لیا جاتا. فلیٹ فٹڈنس جو ہے یہ بھی ایک کنڈیشن ہے. فلیٹ فٹ میں فوج میں کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ فلیٹ فٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بھاگیں، زیادہ چلیں، تو ان کو پیروں میں درد کی شکایت شروع ہوتی ہے. لیکن اس متھ کو اگر ختم کیا ہے تو شعیب اختر نے ختم کیا ہے. اچھا. کیونکہ شعیب اختر جو ہے ہی از فلیٹ فٹڈ، ہائپر فلیٹ فٹڈ. اس کا تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے بالنگ ایکشن جو تھا، یہ تو کبھی ہم سپورٹس پہ بات ہوئی تو تفصیل میں بات کریں ضرور، گے. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. وہ ہی از فلیٹ فٹڈ اینڈ یٹ ہی از دا فاسٹسٹ بالر آف دا ورلڈ. یس. تو اس لیے میں نے تو بلکہ ریکمنڈیشن بھیجی تھی، بیکاز آئی ریمین اٹیچ ٹو پاکستان آرمی ان دا سینس کہ ان کے بہت سے ڈاکٹرس کو میں ٹرین کرتا ہوں، بلکہ ان کا امتحان بھی لیتا ہوں. تو وہاں پہ ہمارے جو ایک سی او تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ جی آپ تو باقاعدہ لکھیں کہ فلیٹ فٹ کو رکھیں. یعنی فلیٹ فٹ کو اتنی وہ نہیں ہے کہ اتنے بعض اوقات اچھے آفیسرز، نوجوان سمپلی کہ ہلکا سا فلیٹ فٹ ہے تو ان کا کیریئر فوج میں نہیں ہوتا، وہ جا نہیں سکتے اس کے اندر. تو یہ فلیٹ فٹ. اچھا، فلیٹ فٹ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ یوزلی اسی عمر میں ماں باپ کی دکھاتے ہیں، تو ان کو پھر ہم جوتوں کے اندر آرچ سپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا نا، میڈیکیٹڈ شوز، ان کے اندر بنی بنائی آرچ ہوتی ہے تاکہ فلیٹ فٹ ہے نا یوں، تو یوں ہو جائے تھوڑا سا. تو یہ بیماری، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری آسٹیو آرتھرائٹس کی بیماری پیروں میں ہو سکتی ہے. یعنی بعض ہڈیاں جو ہوتی ہیں ہماری پیروں کی، وہ آپ سمجھ لیں گھس جاتی ہیں، تو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. اچھا، اس میں میں آپ کو اپنا پرسنل بتاتی ہوں. جب میں یونیورسٹی میں زیادہ چلتی تھی تو میرے پاؤں کے جو انگوٹھے کا اور یہ باقی نیلز ہوتے تھے نا، اس میں کریکس آتے تھے. میرے پاؤں نہیں دکھتے تھے لیکن میرے انگوٹھوں
अंगूठे का ये जो नेल होगा इसमें हल्के हल्के क्रैक्स, टूटता नहीं था लेकिन क्रैक्स प्रॉपर फील होते थे कि यहाँ पे वो दरार सी आ गई है, यहाँ पे भी दरार आ गई। और मैं जब घर आती थी ना तो मैं बस एक ही काम अपनी मेड को कहती थी, मेरे अंगूठे के नाखून दबाओ, इसको दबाओ, जोर जोर से दबाओ, यहाँ पे दर्द है। वो ऐसे लगता था टीसें उठती हैं। तो ये क्यों होता था? मैं चलती ज़्यादा थी यूनिवर्सिटी में हाँ, ऑब्वियसली। आई थिंक दैट कुड बी ड्यू टू फटीग नंबर वन, और आई एम श्योर यूनिवर्सिटी में तो आप लोग कोई बहुत ऊंची हील पहन के जाते भी नहीं 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 नहीं, होगे। मैं तो पूरा लाइफ तो टाइम यूनिवर्सिटी में हाँ, खुद सा ही पहन तो के गई हूँ। फटीग, हाँ, वैसे खुस्सा जो है ना वो भी अल्टीमेटली कोई बहुत अच्छा नहीं है बहुत देर तक पहनने के लिए, यू लेकिन नो। वो बस कंफर्टेबल था, और आई नो पीपल बस वो ऐसा, पहन के तो ज़्यादा चलना होता था तो बस वो कर फटीग लेते इसकी थे। कॉज हो सकती है। ठीक है। और जो नाखून का टूटना होता है ना, या इस पे ये कुछ आयरन डेफिशिएंसी में ऐसा हो सकता है, उन मरीजों में ऐसा हो सकता है, बाद लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हो सकता है।